اس فتنے کے دور کے اندر بعض دفعہ لوگ علمی جملہ سمجھ کے بول جاتے ہیں کہ قرآن حکیم جب موجود ہے، حدیث جب موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہی تو ضرورت ہے۔ تب ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو متوجہ کر کے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں من اراد ان یسأل عن القرآن، جو آدمی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ سیکھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پھر اس جملے کی روشنی میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں قرآن پاک کے قریب ہو جائے، قرآن پاک کو اٹھا لے اور قرآن پاک کو پڑھ لے، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ فرمایا جو قرآن حکیم سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے فَلْيَأْتِ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اس کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی ابن کعب کے پاس آ کے قرآن سیکھے، قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ آج قرآن حکیم پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ پڑھنے میں لوگ 50 سے 60 غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب عملی فیلڈ میں آتے ہیں کہتے ہیں ہم سے بڑا مجتہد کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا سکالر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ دین کے نام پر لوگوں کو کیا سکھائیں گے کہ جن کی اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے وہ اتنے بڑے سکالر بن کر بیٹھ جائیں گے؟ تو اس وقت آپ پوری امت کے اندر اعلان کر دیں کہ کیا دنیا کے اندر کوئی صحیح مجتہد ہے، علماء میں اعلان کریں، عام لوگوں میں نہیں۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین جن کے نام علمی دنیا کے آفتاب و ماہتاب سمجھے جاتے ہیں، اور واقعی ہیں آفتاب و ماہتاب، اللہ نے علم کے سمندر ان کے حوالے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے علم کے دریا ان کے حوالے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، لیکن ایسے علماء بھی ایسے ہاتھ کھڑے کر کے پوری امت کو یہ کہہ دیں گے کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں۔ جب اتنے بڑے علم کے سمندر یہ کہیں گے کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، تو پھر اور کون ہے جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اجتہاد کروں گا، میں قیاس کروں گا اور میں امت کو مسائل بتاؤں گا؟ مجتہد بننا کوئی آسان تو نہیں ہے، عالم بننا آسان ہے، مفسر بننا آسان ہے، محدث بننا آسان ہے، فقیہ بننا بہت مشکل ہے، مجتہد بننا بہت مشکل ہے، ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ اس کے بننے کے لیے کم از کم 25 علوم پر مہارت ضروری ہے، 25 علوم کہہ رہا ہوں، 25 علوم پر مہارت حاصل ہو جائے، پوری مہارت ہو جائے، 25 علوم کو کمپلیٹ کر لے، تو پھر اجتہاد کا پہلا درجہ اس کو حاصل ہوگا کہ آپ کو ذرا روشنی مل گئی ہے، آپ مسائل میں اجتہاد کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اتنا مشکل مسئلہ ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی قرآن حکیم اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میں مفسر بن گیا، میں محدث بن گیا، میں عالم بن گیا اور میں مجتہد بن گیا، ایسا نہیں۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ارادہ کرے قرآن حکیم کے سیکھنے کا وہ کہاں آئے، فَلْيَأْتِ ابی ابن کعب۔ پھر آگے فرمایا من اراد ان یسأل عن الفرائض، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ علم میراث، علم وراثت بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، فرمایا جو آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ علم میراث میں ماہر ہو جائے، علم میراث کے مسائل سیکھے، فَلْيَأْتِ زید ابن ثابت، وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ اس کو علم میراث سکھائیں گے۔ پھر فرمایا من اراد ان یسأل عن الفقہ، جو آدمی دین کے مسائل سیکھنا چاہتا ہے، فقہ سیکھنا چاہتا ہے، فرمایا فَلْيَأْتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ اس کو دین کے مسائل سکھائیں گے۔ پھر فرمایا جو آدمی مالی معاملات کو سمجھنا چاہتا ہے، فَلْيَأْتِنِي، وہ میرے پاس آئے، میں اس کو تجارت سمجھاؤں گا، معیشت سمجھاؤں گا، معاشرت سمجھاؤں گا، مالی مسائل سمجھاؤں گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ دین کے الگ الگ شعبے اور شعبوں کے لیے حضرت عمر اشارہ ان سے سیکھو، ان سے سیکھو، ان سے سیکھو،
وہ تو صحابہ تھے، وہ کہتے اے عمر ہم کیوں ان سے سیکھیں، ہمیں ابی ابن کعب کی ضرورت کیا، ہمیں زید ابن ثابت کی ضرورت کیا، ہمیں معاذ ابن جبل کی ضرورت کیا، ہمیں آپ کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ نبی کا فرمان پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، عربی ہم جانتے ہیں، ہم خود کیوں نہ سیکھ لیں؟ اہل زبان ہونے کے باوجود وہ محتاج تھے فقہا کے، علماء کے، مدرسین کے، معلمین کے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کو اگر صحیح طور پر سیکھنا ہے، احادیث کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، دین کی فقاہت اگر حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا امت کے علماء اور امت کے فقہا سے۔ جب تک امت کے علماء اور فقہا سے رجوع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کنفیوز ہی رہے گا وہ انسان جو براہ راست یہ سمجھتا ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں۔ کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ میں نے فنون کی مثال دے کر آپ کو سمجھایا۔ MBBS ڈاکٹر اگر ساری کتابیں مطالعہ کر لے جو اس کورس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اب آپ آپریشن تھیٹر میں آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ کتابیں پڑھ کے لوگوں کے آپریشن کرنے والا ڈاکٹر لوگوں کو آبادیوں میں نہیں بھیجے گا، قبرستانوں میں بھیجے گا، قبرستانوں میں بھیجے گا۔ پھر وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں بنے گا، گئی اسپیشلسٹ بنے گا۔ آئی اسپیشلسٹ کون ہوتا ہے؟ جو آنکھوں کا آپریشن کرے تو آنکھوں کی بینائی آ جائے، وہ ہوتا ہے آئی اسپیشلسٹ۔ اور جو آپریشن کرتا جائے اور جو پہلی بھی ہے وہ بھی جاتی جائے، اس کو کہتے ہیں گئی اسپیشلسٹ۔ وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں بنے گا، وہ گئی اسپیشلسٹ بنے گا۔ جب معمولی فن ہیں، یہ دنیا کے فن ہیں، یہ وہ علوم نہیں ہیں جو عرش سے نازل ہوئے ہیں۔ ان فنون کو حاصل کرنے کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے ان سے ہٹ کے کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے کے بعد جہاز کی پہلی سیٹ ملے گی، سیکھنے کے بعد ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں جگہ ملے گی، سیکھنے کے بعد لوگ اس کو انجینئر مانیں گے۔ جب دنیا کے فنون کے لیے، دنیا کے علوم کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بس دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ دین کے بارے میں ہم یہ کہیں جی قرآن پاک موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور کی ضرورت تھی تو تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے دین کے 11 سے لے کے 13 لاکھ مسائل قرآن حکیم اور حدیث کو جوڑ کے استنباط کر کے ان کا نچوڑ نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ پکی پکائی روٹی ہے، آپ یہ کھاؤ۔ تم وہ لوگ ہو کہ تم جا کے تندور کے سامنے لائن لگ کے روٹی لینے کے لیے چلے جاتے ہو، خود پکانا نہیں آتی، اور واقعی نہیں آتی۔ جب نہیں آتی تو پھر تندور کے سامنے تو جانا چاہیے، پھر وہاں سے جا کے لینی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے امت کے علماء اور امت کا فقہا کا اس امت پر بڑا احسان ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ ان لوگوں کو پیدا کر کے مجھے اور آپ کو دین آسان کر کے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔